بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ میری رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا اور شاد و آباد رکھے۔ آج سب سے پہلے اپنی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے بارے میں آپ کو میں بتاتی چلوں، مجھے یہ سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا شروع میں اپنی پہلی ویڈیو میں ہی، لیکن چلیں آج بتا دیتی ہوں، زیادہ دیر نہیں ہوئی، کہ احادیث مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ جس شخص نے 40 احادیث کو یاد کر لیا اور ان پر عمل کر لیا، وہ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اور اگر دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں جو بچے بھی آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ خود بھی احادیث یاد کریں، ان پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کریں اور ان کو عمل کروائیں۔ آج بالکل ایک چھوٹی سی 2 الفاظ کی حدیث ہے جو آپ کو میں سکھانے جا رہی ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ دیکھیں بالکل 2 الفاظ کی حدیث ہے، لیکن اس میں کتنی بڑی بات کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ غصہ نہ کرو۔ فرمایا گیا ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو میدان کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے۔ اس کا مطلب ہے کہ غصے پر قابو پانا بہت بڑی بہادری ہے، اس سے بڑھ کے کہ وہ کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو گرا دے، کسی کو ہرا دے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے غصے پر قابو پا لے۔ جی امید کرتی ہوں کہ آپ کو حدیث مبارکہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ جب اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس حوالے سے تھی۔ تو سب سے پہلے ایسا ہوا کہ صبح کام کاج کرنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑی بہت گراسری لائی، تھوڑا سامان لائی، میں کچھ فروٹ سبزی وغیرہ۔ میرے بچے کھانے میں زیادہ تر بھنڈی پسند کرتے ہیں، تو موسٹلی میرے گھر میں بھنڈی پکتی ہے۔ ابھی کچھ یہ سامان لائی ہوں، وہ تھا وہ ریڈی کیا ہے، میکرونی اور جامع شریف اس طرح کی ہو گئی۔ یہ تو ہے رمضان شریف کے لیے تھی، بچوں کے لیے۔ اور آج جو میری ویڈیو ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ آج کل سیزن اپریل ہے، اور اگر پنجابی میں دیکھا جائے تو بیساکھ کا مہینہ ہے، تو اس میں گندم کی کٹائی کا جو سیزن ہے نا وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو میں چھٹی پر تھی، تو صبح ہی میرا پلان تھا کہ میری اپنی تو خیر گندم ہے نہیں ہے، دوسرے بہن بھائیوں کی ہے، تو وہ گندم کی کٹائی کرنے گئے ہوئے تھے، تو میرا پلان تھا کہ میں آج ان کے لیے کچھ لے کے جاؤں گی، کچھ انٹرٹینمنٹ ان کے لیے، سموسے اور جلیبی وغیرہ منگائی، چائے بنائی، اور پھر اس کی تیاری کر کے میں خود دینے کے لیے گئی۔ گھر سے کافی دور باہر زمینیں ہیں جہاں پہ یہ چل کے تقریباً 20 سے 25 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں ہے، نہ ہی اتنا فاصلہ ہے، لیکن کبھی اتنا زیادہ چلی نہیں تو بہت گرمی لگی اور تو بس سانس پھول گئی۔ اگر اسی وقت میں یہ ڈبنگ کر رہی ہوتی تو آپ کو میری پھولی ہوئی سانس کی جو ہے نا وہ آواز آ رہی ہوتی۔ تو ہم لوگ باہر گئے، ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا باہر کا نظارہ، گاؤں کا ویو۔ گندم بالکل خشک ہو چکی ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ خود کٹائی کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف جو آج کل کی مشین جدید دور کی ہیں ان کے ساتھ کٹنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح سے تھا، ہم لوگ لے کے گئے۔ اب بھی جب وہاں پر پہنچے ہیں تو آس پاس جب دیکھا ہے تو آسمان پر کچھ بادل آ رہے ہیں، تو ان بادلوں کی وجہ سے جو ہے وہ تقریباً کسان پریشان ہو رہے ہیں کہ بارش اگر ہو تو اس کی وجہ سے گندم کی ایک تو کٹائی رک جائے گی، اور دوسرا اس کی کٹائی رک جانے کی وجہ سے کافی نقصان ہو جائے گا، اور گندم اگر کھڑی رہی تو اس کا دانہ بھی کالا ہو جائے گا، اور دانہ کالا ہو جانے کی صورت میں اس کا سارا جو ہے وہ سارے کا سارا اثر پورے سال کی جو محنت ہے اس پر پڑتا ہے۔ تو ابھی اگر دیکھا جائے تو میرے علاقے میں تقریباً 80% لوگ وہ ہیں جو صرف گندم کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ مثلا وہ ایسے کہ جس طرح جو ہے وہ گندم جب اس کی کٹائی کرتے ہیں تو اس میں سے دانے سال بھر کے لیے رکھ لیتے ہیں، جس میں سے آٹا اور اس طرح کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور باقی جو ان کی ضرورت سے فالتو ہوتی ہے وہ بیچ کر تو اپنی پورے سال کی جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اپنی جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری کر لیتے ہیں۔ تو ابھی جب ہم گئے تھے تو الحمدللہ ایک بات ہے کہ ہمارے گاؤں کے باہر جتنے بھی ڈیرے ہیں یا جتنی بھی جگہ ہیں جہاں پہ لوگوں نے مال مویشی باندھے ہوئے ہیں یا آگے پیچھے کام کرتے ہیں، وہاں پر سبھی نے تقریباً چھوٹی چھوٹی مساجد بنائی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مسجد کی طرف کیمرہ تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا تھا کہ مسجد جو ہے وہ اس کے اوپر تھی، اور ابھی یہ دوسری مسجد تھی جو راستے میں تھی، اس کے پاس سے ہم گزرے تھے تو ویڈیو شوٹ کی تھی۔ راستے میں کافی خوبصورت ویو ہے راستے میں، ابھی کچھ آبادی جو ہے وہ اس طرف بڑھ رہی ہے، 2-4 سال پہلے یہ آبادی اس کی طرف بڑھی ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ کافی آبادی اس طرف ہو گئی ہے، چند گھر ہیں جو اس طرف رہتے ہیں۔ یہ بھی راستے میں انہوں نے ایک چھوٹا سا باغیچہ لگایا ہوا تھا جس کی جو ہے ویڈیو شوٹ کی ہے۔
تو کافی گرمی تھی جب ہم لوگ گئے ہیں، تقریباً 2:30 کا ٹائم ہو رہا ہوگا جب ہم لوگ یہاں گھر سے گئے تھے، اور جب وہاں پر پہنچے تو چائے وائے پلا کے جب واپس نکلے تو بھی کافی دھوپ تھی۔ واپسی پر آتے ہوئے ہم نے یہ بنائی تھی، جاتے ہوئے اگر بناتے تو ہمارے ہاتھ میں کافی کچھ تھا، سامان تھا، تو وہ نہیں ہم بنا سکتے تھے، راستے میں رکھنا پڑ جاتا اور وہ ٹھنڈا ہو جاتا، اور پھر آگے جب پہنچتے تو وہ پھر ہماری اچھی خاصی کلاس لگ جانی تھی۔ تو ابھی جو ہے وہ ہم لوگ واپس آ رہے ہیں، تو ماشاءاللہ کافی اچھا ویو ہے۔ راستے میں ابھی جو ہے وہ سیزن ہے ایک تربوز کا، تو تربوز ویسے تو اس سیزن میں تربوز آ جاتے ہیں مارکیٹ میں، لیکن اس بار بے موسمی بارشوں کی وجہ سے کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ تو بے موسمی بارشیں جب ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا جو بیج ہے وہ زمین میں گل سڑ جاتا ہے، وہ نہیں اگتا۔ تو ابھی یہ چھوٹا چھوٹا سا ہے جو زمین میں ان کی بیلیں اگی ہوئی ہیں، تو اب اللہ کرے کہ یہ کسانوں نے جو اتنی خاص محنت کی ہے، بھرپور محنت کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کے لیے ان کے لیے آسانی ہو۔ تو کافی سینری تھی راستے میں، کافی ویو خوبصورت تھا۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ٹوٹل گندم کی کٹائی کے بارے میں تھی، جہاں پر ہم لوگ گئے تھے سیکنڈ ٹائم میں۔ تو آپ کا کیسا رہا آج کا دن، اور آپ نے کیسے گزارا، اور یہ ویڈیو ایک ولیج ویو ہے تو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔